میرے بھائیوں، اللہ پاک کا ارشاد ہے، جاہدو فی اللہ حق جہادی، اللہ کے دین کے لیے تن توڑ محنت کرو۔ تن کے معنی باڈی، تن توڑ یعنی اتنی محنت کرو کہ جسم تھک کر چور چور ہو جائے، جسم تھک کر چور چور ہو جائے، جسم ٹوٹ کر رہ جائے، ایسی محنت کرو اللہ کے دین کے لیے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے دین کے لیے تن توڑ محنت کرو جیسا اللہ کے دین کے لیے محنت کرنے کا حق ہے، حق جہادی۔ میرے بھائیوں، اس میں پہلا اللہ کے دین کے لیے محنت کرنا کیا مطلب؟ اس کا ایک محنت تو اپنی ذات پر کرنی، دوسری محنت اپنے بھائیوں پر کرنی۔ الاقرب فالاقرب وانذر عشیرتک الاقربین، درجہ بدرجہ نہ محنتیں کرو۔ اور اگر خود پر محنت نہیں کی اور دوسروں پر محنت کی تو اس کے بارے میں قرآن کریم میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کیوں کہتے ہو ایسی باتیں جو کرتے نہیں ہو؟ یعنی جو کام آدمی نہ کرتا نہیں ہے، وہ بات لوگوں سے کرنے کے لیے نہیں کہنا چاہیے، دعوت نہیں دینی چاہیے۔ نہیں، یہ مطلب نہیں، یہ مطلب نہیں، یہ اوندا مطلب سمجھ رہا آدمی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تو دوسروں کو دعوت دے رہا ہے، اچھا بھلائی کا کام کرنے کے لیے کہتا ہے، اپنے آپ کو کیوں بھول جاتا ہے؟ سب سے پہلے تو تجھے خود اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو کیسا عجیب بے وقوف آدمی ہے کہ ساری دنیا کو بھلائی کی باتیں بتا دیتا ہے اور اپنے آپ کو بھول گیا۔ یہ اپنے آپ کو بھولنا صحیح نہیں ہے، یہ آیت کریمہ کا مطلب ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ سب سے پہلی محنت تو آدمی کو اپنی ذات پر کرنی، پھر دوسری محنت دوسروں پر کرنی۔ اپنی ذات پر کتنی محنت کرنی؟ جتنا موقع ہے میرے لیے، فرصت ہے میرے پاس، اتنی محنت کرنی نہیں۔ اللہ کے دین کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کے دین کا جتنا تقاضا ہے اور اللہ کے دین کا جو حق ہے، اس حق کے مطابق محنت کرنی۔ میں مثال دوں، ایک شخص اللہ کے فضل سے مسلمان ہوا یا پہلے آوارہ تھا، دین صحیح دین پر آیا، اب سب سے پہلا کام نماز سیکھنی ہے۔ اس کو 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ ملتا ہے، باقی جاب ٹائم ہے، تو کیا وہ آدھا گھنٹہ نماز سیکھے گا؟ نہیں، جاب کو ڈال پیچھے اور 24 گھنٹے لگ نماز سیکھنے میں۔ کیوں؟ اگر تو نماز سیکھے گا نہیں، جو پہلی نماز پڑھے گا وہ کیسے پڑھے گا؟ یعنی کچھ احکام فرض عین ہیں، وہ جاب سے مقدم ہے، کچھ احکام واجب آئی نہیں ہے، وہ جاب سے مقدم ہے، اور کچھ احکام فرض کفایہ ہیں، واجب کفایہ ہیں، وہ جاب کے ساتھ ساتھ ہیں۔ کہ جنازہ ہو گیا گاؤں میں، کفن دفن بھی کرنا ہے اور مجھے نوکری پر بھی جانا ہے، دونوں چیزیں دونوں ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اگر دوسرے لوگ کفن دفن کرنے والے ہیں تو تو جا نوکری پر، اور کوئی نہیں ہے تو رک جا، نوکری پر جانا جائز نہیں، کفن دفن کر۔ اور جو فرض عین احکام ہیں وہ مقدم ہے، مشاغل جاب پیچھے ہے، اور جو واجب عین ہے اس کا بھی یہی حکم ہے۔
اور جو فرض کفایہ ہیں، جیسے جنازے کی میت کی تجہیز و تکفین فرض کفایہ ہے، یا واجب کفایہ ہو، تو وہ جاب کے ساتھ مشاغل کے ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اگر مشاغل میں ہے اور دوسرے کرنے والے ہیں تو جاؤ مشاغل پر، اور اگر مشاغل پر جاتے ہیں پیچھے کوئی کفن دفن کرنے والا نہیں تو مشاغل چھوڑو کفن دفن کو۔ اور فرض اور واجب سے نیچے جتنے احکام ہیں، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، مندوب، مستحب، اولا، یہ سب احکام پہلے ہیں، یہ سب احکام بعد میں ہے، جواب آگے ہے۔ وہ سب احکام پہلے ہیں۔ استغفر اللہ، روزے میں دماغ بھی قابو میں نہیں ہے، وہ سب پیچھے ہیں احکام، جواب آگے ہے، مشاغل آگے ہیں۔ آپ جاب پر ہیں اور ظہر کا وقت ہو گیا تو فرض پڑھنے ضروری ہیں، جاب پیچھے ڈالو، فرض پہلے پڑھو۔ اور سنتیں جاب اجازت دے، باس اجازت دے تو سنتیں پڑھو، اور اگر وہ 5 منٹ ہی کی اجازت دیتا ہے تو 5 منٹ میں مصلی بچھاؤ، 4 رکعتیں پڑھو۔ وہ اجازت نہیں دیتا تو ابھی مصلی بچھاؤ، 4 رکعتیں پڑھو۔ لیکن سنتیں یہ پیچھے ہیں، جاب آگے ہے۔ اگر آپ کا جاب اس کی اجازت دے، موقع اور محل اس کی اجازت، تو آپ سنتیں پڑھیں، نہ اجازت نہ پڑھیں۔ دیکھو ہمارے اندر اور عربوں میں ایک بڑا فرق ہے۔ عرب کا مزاج یہ ہے کہ وہ سولی پر بھی ہوگا تو فرض ضرور پڑے گا، اور نفل نہیں پڑے گا، گھر میں بھی نہیں پڑے گا، مسجد میں بھی نہیں پڑے گا، سنتیں نہیں پڑے گا۔ لیکن فرض کے سلسلے میں اتنا پابند ہے کہ سولی پر بھی فرض پڑے گا۔ اور ہم 12 رکعت پڑھنے کا موقع ہوگا تو ظہر پڑھیں گے، ورنہ ظہر کی 4 فرض بھی گئی۔ ہمارے یہاں سنتوں اور نفلوں کی اتنی اہمیت ہے جتنی فرضوں کی ہے، اور ہم ان سنتوں اور نفلوں کی وجہ سے فرضوں کو بھی جاتا کرتے ہیں کہ 12 رکعت پڑھنے کی فرصت نہیں۔ میرے بھائیو، اس میں کچھ سونا کھوٹا ہے، کچھ سنار کھوٹا ہے۔ تھوڑی کمی عربوں میں ہے، تھوڑی کمی ہمارے اندر ہے۔ ان کا یہ مزاج کہ فرض بہرحال پڑھنا ہے چاہے سولی پر ہو، شاندار مزاج ہے، بہت پسند ہے مجھے۔ اور یہ مزاج کے سنتوں اور نفلوں کی طرف سے ان کا ذہن ہٹ گیا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ارے بھئی، یہ دسترخوان پر چٹنی، اچار، سلاد ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ اسی لیے ہوتا ہے کہ کھانا بڑے مزیدار دلچسپی سے کھاؤ، پیٹ بھر کر کے، اسی لیے چٹنی، مرچ، اچار ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے عبادات اگر صرف فرض کرو گے تو اس میں کچھ نہ کچھ کمی رہ جائے گی، یہ نفلیں وفلیں اس کے ساتھ مل کر کے اس کی تکمیل کریں گے۔ تو ان کا یہ مزاج بہت اچھا ہے، اور نفلوں اور سنتوں کی طرف سے غفلت جو برتتے ہیں وہ ٹھیک نہیں۔ آخر حضور نے جو سنتوں کی تاکیدیں کی ہیں وہ بیچارے ہندوستانی پاکستانیوں کو تھوڑی کی ہیں، عربوں کو بھی کی ہیں، پھر تم کیوں نہیں پڑھتے؟ اور ہمارا جو مزاج ہے کہ ہم نے سنتوں کو اور نفلوں کو فرض کے برابر کر دیا، چنانچہ 12 رکعت پڑھنے کا موقع ہوگا تو ہم پڑھیں گے، ورنہ نہیں پڑھیں گے۔ یہ ہمارا مزاج غلط ہے۔ سنتوں کو ہم نے جو مضبوط پکڑا ہے یہ مزاج تو صحیح ہے، لیکن مضبوط پکڑتے پکڑتے فرضوں کے برابر کر دیے، یہ غلط ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دیگر جو احکامات ہیں ان میں مشاغل مقدم ہیں، یہ احکام پیچھے ہیں، اور فرض عین اور واجب عین مقدم ہیں، مشاغل پیچھے ہیں، اور فرض کفایہ اور واجب کفایہ یہ مشاغل کے ساتھ ساتھ ہیں، اور اس کے بعد کے دیگر احکام مشاغل مقدم ہیں، یہ احکام بعد میں۔ یہ محنت تو کرنی ہے، جو اپنے اندر دین پیدا کرنے کے لیے جو محنت ہے وہ محنت اس طرح کرنی، اور دوسرے بندوں پر جو محنت کرنی ہے وہ محنت کرنی ہے، ان کو دین پہنچانا ہے۔ پھر حق کا جہاد ہی کا کیا مطلب؟ زمانے کے جیسے تقاضے ہوں۔ یہاں جا بیٹے، یہاں جا، یہاں بیٹھ جا۔
وہاں ٹیک لگا اور اوپر والے پہ سر رکھ، آرام سے سو. سبحان اللہ. حق جہادی کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا پر نظر ڈالو، مسلمان اور غیر مسلمان دین سے کتنے قریب ہیں، کتنے دور ہیں، کتنے واقف ہیں، کتنے ناواقف ہیں. جو مسلمان ہیں دین سے دور ہیں ان تک دین پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بلغوا عنی ولو آیۃ. حضور نے فرمایا کہ میری طرف سے پہنچاؤ چاہے قرآن کی ایک آیت ہو. قرآن نازل ہوتا تھا، مسجد نبوی میں جو نماز میں صحابہ آتے تھے ان کو پڑھ کر سنایا جاتا تھا، وہ حفظ کرتے تھے. پھر یہاں سے اٹھ کر پورے مدینہ میں وہ آیتیں جو نئی نازل ہوئی ہیں وہ پہنچاتے تھے. حضور نے فرمایا کسی کو ایک آیت یاد ہوئی وہ بھی میری طرف سے پہنچائے دوسرے مسلمانوں کو. تو میرے بھائیو، اسی طریقے پر اگر دین مسلمانوں میں نہیں ہے، مسلمان دین سے، اور دین کیا موٹے موٹے اعمال سے سب سے اہم نماز جس کے بغیر دین ہے ہی نہیں. صرف دین کا نام ہے، دین نماز کے بغیر نہیں. ایسی چیزوں سے غافل ہیں. ان تمام انسانوں تک دین کی یہ بات پہنچانا. اسی طریقے سے 2/3 انسان وہ ہیں جن تک اللہ کا دین صحیح معنی میں پہنچانے والوں نے پہنچایا نہیں ہے. سرسری میڈیا سے وہ جانتے ہیں کہ اسلام ایسا ہے، اسلام ایک ریلیجن ہے، اور ہمیشہ میڈیا بدنما پہلو اجاگر کرے گی. وہ اسلام کا تعارف بھی کرے گی تو وہ پہلو لائے گی جس سے اسلام بدنام ہو. بس اسلام کو صحیح طریقے پر، صحیح اس کے انداز میں، صحیح حالت میں پہنچانا یہ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. میڈیا کافروں کے پاس ہے، وہ کیوں اسلام کی صحیح تصویر کشی کرے گا؟ وہ باولا ہے. اور میڈیا کے معنی ہی جھوٹا پروپیگنڈا. لفظ میڈیا کے معنی ہی ہے جھوٹا پروپیگنڈا. اور ہے وہ غیر مسلموں کے پاس میڈیا تو وہ اسلام کی جب بھی کوئی بات پبلک کے سامنے لائے گا وہ اسلام کو نقصان پہنچانے والی، بدنام کرنے والی شکل ہی میں پیش کرے گا. کل ایک بھائی میرے پاس میں ایک لمبے چوڑے فوٹو لے کر آئے کہ ایک بچے نے ابھی پیروں نہیں چلنا، اتنا چھوٹا بچہ جو ابھی پیروں نہیں چل رہا، اس نے بریڈ چورائی تو اس کا ہاتھ ایران والوں نے اس کا ہاتھ کاٹ دیے. چوری کی سزا دے دی، ایران والوں نے ہاتھ کاٹ دیا. فوٹو لے کر آئے. ارے میں نے اس سے کہا یہ سب میڈیا کی بدماشیاں ہیں. اسلام میں کہاں بچوں پر سزائیں ہیں؟ دیکھو یہ اتنا بڑا بچہ سو رہا تھا، ہم نے نہیں ڈانٹا اسے. کیوں نہیں ڈانٹا؟ بچہ ہے. جب اس کی داڑھی آ جائے گی پھر خبر لوں گا اس کی. پھر چوری میں جو ہاتھ کاٹا جاتا ہے اس کی ایک مقدار ہے، اتنی مقدار چورائے گا. ایک بریڈ 2 سال کا بچہ بریڈ چورائے گا، کتنی بریڈ چورائے گا؟ پوری بریڈ چورائے گا، کوئی تھیلا تھوڑی چورائے گا. اس کے مال کی مقدار ہے. پھر وہ ایسی جگہ پر سے چورائے جو تالے میں بند ہے، پوری طرح سے محفوظ ہے. بچہ کیسے تالا توڑے گا؟ پھر تیسری بات ہے کہ بچوں پر کوئی سزا اسلام میں ہے ہی نہیں، نابالغ پر کوئی سزا نہیں. نماز اس پر فرض نہیں، زکوٰۃ اس پر فرض نہیں ہے، تو سزائیں کہاں سے دی جائیں گی؟ مگر وہ ایک اخبار کا لمبا فوٹو لایا ہے، ایک بچہ دکھایا ہے، اس کا یوں ہے اور یوں ہے اور یوں ہے، اور کہا کہ بچے نے ایران میں بریڈ چوری کی تھی، اس کا ہاتھ کاٹ دیا، دیکھو کیسا ظلم اسلام کر رہا ہے. یہ سب کل کو ایک صاحب لے کر آئے تھے میرے پاس. میرے بھائیو، یہ میڈیا تو ہمیشہ اسلام کو بدنام کرنے کی شکل ہی میں پیش کرے گا. بس آپ اسلام کو صحیح شکل میں پیش کرنا ہمارا کام ہے. مسلمانوں تک دین پہنچانا ہمارا کام ہے. اسلام کو صحیح شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہمارا کام ہے. لہذا میرے بھائیو، اٹھو کھڑے ہو، کون پیش دو کاموں کے لیے تیار ہے؟ اور دین کا تقاضا پوری دنیا پر نظر ڈالو، کتنا شدید تقاضا ہے. لہذا ان دونوں کاموں کے لیے نام لکھو. دیکھو میں اپنے بھائی سے بات کر رہا ہوں، ہندو نے سن لی، تبلیغ ہو گئی،
تبلیغ ہو گئی، اس ہندو سے کہنا ضروری نہیں ہے میں اپنے مسلمان بھائی سے دین کی بات کر رہا ہوں اور ہندو سن رہا ہے، تبلیغ ہو گئی۔ اگر آپ کہیں جلسہ کرتے ہیں اور لاؤڈ اسپیکر سے دین کی باتیں بیان کرتے ہیں اور سارے گاؤں کے ہندو عیسائی یہودی سنتے ہیں، یہ تبلیغ ہو گئی۔ اس کے منہ پر مارنا کوئی ضروری نہیں ہے، اس کے کان میں ڈالنا ضروری ہے۔ دین کی بات منہ پہ مارنا ضروری نہیں ہے، کان میں ڈالنا ضروری ہے۔ تو آپ مسلمانوں میں محنتیں کریں، یہ محنتیں ان تک بھی خود بخود پہنچیں گی۔ لکھو ہوا ہے میرے بھائیو نام، ماشاءاللہ، جزاکم اللہ۔ سب آیت معمول بھی یہی ہیں، مگر معتکف کو ایسی حرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے جس سے اس کے ساتھیوں کو تکلیف پہنچے۔ نہیں، ایسا عمل کرنے کی معتکف کو اجازت نہیں ہے جس سے دوسرے ساتھیوں، اب تشریف رکھیں، آپ کا مسئلہ میں بتا رہا ہوں، ہر جو معتکفین ہیں وہ سن لیں، کسی معتکف کو ایسا عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے جو اس کے ساتھیوں کو اس سے تکلیف پہنچے۔ اپنے ساتھیوں کا لحاظ کر کے، ان کی تکلیفوں کا خیال کر کے عمل کرنا چاہے۔ جتنے نوافل اعمال ہیں ان نوافل اعمال میں ساتھیوں کی ایذا رسانی کا خیال رکھنا ہے، اور اگر وہ ایسا خیال نہیں رکھے گا تو کمیٹی کو یہ حق ہے کہ وہ اعتکاف میں سے اسے اٹھا دیں کہ گھر تشریف لے جائیے۔ جیسے ہم مدرسوں میں سے طالب علم بدمعاشی کرتا ہے، قابو میں نہیں آتا تو مدرسے والے چلتا کرتے ہیں گھر جا، تو کمیٹی کو بھی یہ حق ہے کہ اگر اس کے ساتھی بیٹھ جائیے، بیٹھ کر دیجیے، جائیے گھر جائیے، چلو بھائی۔ کچھ لوگ ہیں، کچھ لوگ، میرے پاس مسلسل شکایتیں آتی رہتی ہیں، کچھ لوگ ہیں ناک سے ذکر کرتے ہیں، اللہ جانے کیا ناک سے ذکر، اور ایسے انداز ہیں کہ آدمی گھبرا جائے، دوسرے لوگ سن کر گھبرا جائیں۔ اس ناک سے ذکر کا کیا ثبوت ہے شریعت میں؟ اس ناک سے ذکر کا اسلام میں کیا ثبوت ہے؟ آج تک ہم نے 1500 سال سے کہیں سنا نہیں۔ اب ایک پیر صاحب شروع ہوئے ہیں، انہوں نے ناک سے ذکر شروع کیا ہے اور ایسی ڈراؤنی اور خطرناک آواز نکالتے ہیں، مسلسل میرے پاس شکایتیں آ رہی ہیں۔ میں دخل نہیں دیتا، بھی میرا کیا ہے، میں یہاں وزٹر ہوں، مسافر ہوں، میں اپنے سن کر خاموش رہتا ہوں۔ لیکن جب ان بھائی نے اپنے مسئلہ مجمع میں پوچھا تو ضروری تھا کہ میں جواب دوں۔ اور ایک مسئلہ اور بھی سن لو بھائی، اگر کوئی آخری عشرے کے اعتکاف میں بیٹھا ہے اور وہ مغرب کے وقت اعتکاف ختم کر دے تو اس کو کوئی قضا نہیں کرنی۔ ہاں، 24 گھنٹے کا اعتکاف ٹکڑے الگ ہیں، جیسے 4 رکعت کی نیت باندھی تھی، 2 پر سلام پھیر دیا تو کوئی قضا نہیں کرنی۔ اور اگر رات میں یا دن میں اعتکاف توڑے گا تو پھر 24 گھنٹے کی قضا کرنی پڑے گی اور روزے کے ساتھ کرنی پڑے گی، روزہ رکھ کر کرنی پڑے گی۔ لیکن پہلے سے نیت ہے کہ آج مغرب پر اعتکاف ختم کر دوں گا، اور مغرب کا اٹھ گیا تو اس کے کوئی قضا نہیں کرنی۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد من صلی وسلم۔ یا الہ العالمین، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ دین کی محنتوں کے لیے ہمیں قبول فرما، یا اللہ ساری دنیا میں دین کی بہاریں پھیلا دے، دین کی ہوائیں چلا دے۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو دین پر مضبوطی سے عمل کرنے والا بنا دے، اور تمام انسانوں کو تیرے حبیب کا لایا ہوا دین قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے میرے مولا، ہمیں اس کو ذریعے کے طور پر دین کی محنت کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ ہماری محنتوں میں، کوششوں میں جو کمی ہے میرے مولا اسے معاف فرما، اور ہمیں ہمت اور قوت عطا فرما کہ ہم جو دین کا تقاضا ہے اس کے مطابق محنت کریں۔ میرے مولا ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما۔ یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اور تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔